ان کی اپنے سگے ماموں کی بیٹی کے ساتھ بات پکی ہوئی، بارات کا دن آیا تو لڑکی کے والد کا فون آیا اور انہوں نے شادی کینسل کر دی۔ انہوں نے اس دکھ کو اپنے دل پر لے لیا، اپنی روح پر لے لیا اور انہوں نے اتنا دکھی گانا گایا۔ نے اکھ تیری ہاں بول دی تے بل تیرے نہ بول دے، نہ تیرے بین ہونا گزارا نی کچھ تینوں تو بول دے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ، آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن۔ جی تو ناظرین، آپ نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہیں، بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، آج ہمارے پاس ایک ریئل سٹوری موجود ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بھائی خاور جٹ صاحب۔ ان کے ساتھ ایک بہت دکھی واقعہ ہوا۔ ان کی اپنے سگے ماموں کی بیٹی کے ساتھ بات پکی ہوئی، رشتہ پکا ہوا، شادی کی بات عین وقت تک چلتی رہی، مہندی ہوئی، فنکشنز ہوئے۔ جب بارات کا دن آیا تو لڑکی کے والد کا فون آیا اور انہوں نے شادی کینسل کر دی۔ انہوں نے اس دکھ کو اپنے دل پر لے لیا، اپنی روح پر لے لیا اور انہوں نے اتنا دکھی گانا گایا ہے اور اس گانے کو لانچ کیا ہے۔ ایسا دکھ لڑکی کے چھوڑ جانے کا، آخر یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ کو شادی ہی نہیں کرنی تھی تو آپ نے حامی ہی کیوں بھری؟ اگر آپ نے حامی بھر لی تھی، آخر سگے ماموں کی بیٹی تھی، آپ بچپن سے ان کو جانتے تھے، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا کرم۔ اچھا خاور بھائی، مجھے بتائیے گا کہ عین سر پہ کہتے ہیں ناک کی نوک پہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا کہ بارات والے دن آپ کو اتنا بڑا دھوکہ ہوا؟ آخر انہوں نے منع کیا کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ شروع سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد 3 سال پہلے میرے والد صاحب ہیں جو وہ رشتہ پکا کر کے گئے تھے۔ ان کی بات چلتی رہی 3 سال بعد، 3 سال تک وہ ہم سے پیسے لیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فنکشن آ گیا، یہ ہمارے پیسے نہیں، مجھے کہتے، میں اپنے گھر والوں کو کرتا تھا فورس کرتا، وہی میرے گھر والوں کی ڈیمانڈز پوری کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب مہندی ہو گئی، مہندی کا سارا فنکشن رہ گیا، میرے گھر والے ادھر جا کے مہندی لگا کے آ گئے۔ صبح برات والے دن انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کچھ شرطیں ہیں، وہ مانے تو اس کے وہ ٹھیک، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو برات نہ لے کے آئے۔ وہ شرطیں یہ تھی کہ جو گاؤں میں زمین ہے وہ لڑکی کے نام لگائیں اور جو گھر ہے یہ لڑکی کے نام لگائیں۔ وہ انہوں نے شرطیں رکھی، اگر یہ شرطیں منظور ہے تو پھر آ جائیں۔ پھر کچھ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی سے ایسے کریں، آپ ایسا کریں، آپ رہیں۔ جب ہمارے خاندان کے بزرگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں بات پکی کرنے کے لیے، جب آپ کے بڑوں نے اور لڑکی کے بڑوں نے مل کر شادی کی تاریخ پکی کرنے لگے تھے، تب کچھ رسومات ہوتی ہے، جیسے دودھ پلائی کی رسم ہو گئی، جوتا چھپائی کی رسم ہو گئی، جہیز ہو گیا اور اس کے بعد حق مہر ہو گیا۔ یہ سب بیٹھ کر بڑے ہمارے خاندان کے اس کو مطمئن کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں، لین دین سارا طے کرتے ہیں۔ تب اس کے والدین نے کوئی شرائط رکھی تھی یا آپ کے والدین نے یا آپ کی طرف سے جہیز میں ان کی طرف سے کوئی شرائط طے پائی تھی؟ ہمارے گھر والوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میرے گھر والے کہتے ہیں آپ سے اگر کچھ نہیں بنتا تو آپ ویسے 3 کپڑوں میں لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے تب کچھ شرطیں تھی کہ جب آئیں گی برات تو 80,000 روپے حق مہر، وہ جو ہوتا ہے دودھ پلائی، وہ ہم نے پہلے لینا ہے، اس کے بعد 10 لاکھ حق مہر، وہ انہوں نے ادھر رکھا تھا۔ لیکن جب برات والے دن ہوا، اس دن انہوں نے کہا 10 لاکھ حق مہر جب انہوں نے مانگا ہے تو آپ کے ماں باپ مان گئے تھے؟ میں نے فورس کیا۔ آپ نے فورس کیا، اس کا مطلب آپ کی لو میرج تھی، آپ اس کو پسند کرتے تھے پہلے سے؟ ہاں جی، بے شک۔ اور اس کے بعد جب برات کا دن تھا تب انہوں نے پھر ان کی شرطیں اور ان کا لالچ اور بڑھ گیا کہ اب یہ پھنس گئے ہیں، اب جو ہم ان سے بات کریں گے وہ مانیں گے۔ اچھا خاور بھائی، معذرت کے ساتھ بتائیے گا، آپ کے سگے ماموں تھے تو انہوں نے رشتہ داری کا بھی کوئی پاس نہیں رکھا؟ کیا ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ہمارے سگے رشتہ دار ہے؟ بچپن سے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے نا، اس کے نیچر کا پتہ ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے لالچی بندے ہیں؟ کیونکہ غیر ہونا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کسی کو سمجھنا یا جانچ پڑتال کرنا، جب سگے رشتہ دار، سگا خون ایسی حرکت کرے تو آپ کی فیملی کو، کیا آپ کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لالچی ہیں؟ اندازہ تھا کہ لالچی ہیں، لیکن اس قدر لالچ ہو جائے گا ہمیں اس بات کا نہیں علم تھا۔
اچھا خبر بھائی بتائیے گا پھر آپ نے گانے کی طرف کیسے رجوع کیا، کیسے انٹرسٹ آپ کا گانے کی طرف آیا جب آپ کا دل ٹوٹا؟ ظاہر ہے بہت بڑا دکھ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ایسے بیٹھا رہا تو وہ کہیں سوچیں گے یہ بات سامنے چھوڑ دیا، سب کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا اپنے آپ کو باہر نکالوں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کچھ ہے، اس میں کچھ ہے جو ہم نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں یہ چیز دکھانا چاہتا تھا اور میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا تھا کہ میں کچھ اس نے غلطی کی، میں نے غلطی نہیں کی۔ تو آپ نے گانا بنایا، خود لکھا، خود سارا کچھ کیا اس کا؟ بے شک ایسے ہی۔ صرف گانا کیا تھا، ہمیں تھوڑا گنگنا کے ہماری آڈینس کو بتائیے گا۔ اکھ تیری ہاں بول دی تے بول تیرے نہ بول دے، نی اکھ تیری ہاں بول دی تے بول تیرے نہ بول دے، نہ تیرے بین ہونا گزارا نی کچھ تینوں تاں بول دے، نی اکھ تیری ہاں بول دی تے بول تیرے نہ بول دے۔ جناب آپ کی آواز میں واقعی بڑی درد ہے، یہ درد وہ ٹھکرانے کے بعد آیا یا پھر پہلے سے آپ کے اندر درد تھا؟ سنگنگ میں یعنی مطلب تھوڑی بہت پہلے کرتا تھا لیکن اس کے بعد ایسا یعنی کہ آواز آپ کی پہلے سے اچھی تھی مگر درد آپ کو دھوکے کے بعد ملا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جناب اعلیٰ آپ کے اندر ایک ہنر ہے، آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، چلے جو ماضی میں ہونا تھا وہ تو بہرحال ہو گیا، اب آپ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ مجھے عزت دے گا انشاءاللہ، اور میرا سانگ یوٹیوب کے فور یو پہ ہے ابھی ماشاءاللہ اس ٹائم۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے پیار ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب اعلیٰ کو ہمارے بھائی ہیں خاور صاحب، ان کو سپورٹ کرے۔ گانے کا لنک میں ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گا، آپ لوگ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، ان کا گانا سن سکتے ہیں۔ اچھا خاور صاحب جاتے جاتے آپ نہ ہونے والی بیوی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے کیے پہ اپنے گھر والوں کے کیے پہ خود شرمائے گی وہ اور خود بیست ہوگی، کیوں میں نے کسی قسم کا اسے دھوکہ نہیں دیا۔ رب یار سونا کیوں بنایا ای، دیکھ کے پیار میرا کیوں لکویا ای، اونوں ویکھاں ایک بار دل میرا بے قرار، اونوں ویکھاں ایک بار دل میرا بے قرار۔ ہاں 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 کیویں جاوے دل وچوں ربا آوندا پیارے، وکھرا جہان تے میرا سونا یارے، پہلے دا مک کیوں وکھایا ای، پھر مینوں سوچاں وچ پایا ای، اونوں ویکھاں ایک بار دل میرا بے قرار، اونوں ویکھاں ایک بار دل میرا بے قرار۔ ہاں ہاں ہاں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔